اللہ میاں نے کہا میں دعا قبول کرتا ہوں، قبول کیسے کرتا ہوں یہ بھی تو اللہ میاں نے کہا نا، پورے قرآن میں واقعات بتا دیے کہ کیسے قبول کرتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے، تو کیا مل گیا ان کو؟ نہیں ملا۔ یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے، برائی سے بچے، زنا کی ان کو دعوت دی گئی، بچے، تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے، ساری زندگی ان کی کہاں گزری؟ جیل میں گزری۔ تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی، ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے، یہ جب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے ابا ہیں، یہ آپ کی امی ہیں، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابا اماں خیر خواہ ہی ہوتے ہیں۔ یہ جب ثابت ہو جائے نا تو پھر ابا اماں اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں تو پھر ابا اماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ آپ کہو گے پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو، میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے، اور کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے۔ تو ابا اماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے۔ ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا، پتہ چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر، تو سوئی لگائے، وہ آپریشن کرے، حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹ کے باہر پھینک دے، تو یہ قصائی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو نے میری ٹانگ کاٹ دی۔ لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے، دلائل سے ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اسلام کے یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اسلام چھوڑ دیں؟ پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ، اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مان لیتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف ہم جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے۔ یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں، تجھے اپنا ابا بنا لوں، پھر میں تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ کچھ کیا ہوا، عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات آئے، انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں۔ میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا، لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھئی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھئی میرا علم کیا ہے، ناقص ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے، اور اللہ تمہیں جو ہے نا تم 2 قدم بڑھاؤ گے اللہ 4 قدم بڑھائے گا، تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب؟ اللہ ہے نہیں کیا؟ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے۔ دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب؟ وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، اس نے یہ غلط باتیں کی بھی ہیں، ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا؟ یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے؟ کیا ایتھیس لوگ صحیح ہیں جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائیٹیریا ہی نہیں ہے، معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس؟ تو پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں، پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیس کہتے ہیں خود بخود بنی ہے۔ تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے۔ تبھی یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی تو اللہ خود سے کیسے بن گیا، یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے، اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو، یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے۔ یہ تو مادی چیز ہے، اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا، ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے، تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں۔ آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو، کوئی ہدایت نہ دی ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو، کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی۔ اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں نا اسلام تو باتیں کرتا ہے، عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، کتنی زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک عاشقہ تھی، ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی،
یہ 10 سال پرانی بات ہے, اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے بتایا میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی. وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا, وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا, یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی. مجھے اس سے عشق ہو گیا, میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی, اللہ دے ہی نہیں رہا. تو کہاں ہیں وہ دعائیں, کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسی باتیں ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو, قرآن کی یہ آیتیں پڑھو, ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا. وہ سارا دن پڑھتے تھے, آیت کریمہ بھی پڑھی, وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا. اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ. ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے, احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی, ان کی ڈیڈ باڈی ہے. اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گئے تھے, وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑھے. تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا, تو پھر لوگ مرتے کیا؟ پھر تو انسان کی عمریں سب کی 90 سال لازمی عمر ہوتی, کیونکہ کون بوڑھا نہیں ہے جس کے لیے, کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی. دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں, اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری. بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا, تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ پروسیس ہے, اس کو فالو کرو, اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا نا, ٹھیک ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی, پوری ہوگی. آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا, ہم نے ویزا دینا ہوگا دیں گے, نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. باقی اللہ کا کام ہے, وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا. لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں, کیا مطلب؟ پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا ہے. بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو, بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا, بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ مصیبت میں تم سے ٹال دوں گا. کچھ بھی نہیں, آخری درجہ حدیث میں آتا ہے اس کے بدلے میں اجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں. اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا, جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو. پھر تو بدماشی تھوڑی اللہ کے سامنے کسی کی. کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں, مجھے دنیا میں چاہیے, اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ تم. تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان باتوں میں اللہ پورا نہ اتر رہا ہو تو پھر آپ بات کرو. اور یہ بھی آپ کی بات ہے کہ آپ کو پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ہم نے اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا ہوا, میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ. آج تک جتنے مسائل میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے, آپ سوچ سکتے ہو جتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے نا ہم نے اپنے آپ کو. ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاؤں سے ہی حل ہو رہے ہیں. سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہمارے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں. بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا تمہارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے, سارے مسئلے ہم نے تمہارے کیا کر دیے, حل کر دیے. تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں, وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں, یا پھر آپ نے اللہ پر کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے, اس کا مطلب اللہ آپ ہے اور اللہ کیا ہے, آپ کا بندہ ہے. پھر وہ اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے, تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا بھائی. جس کا آرڈر چلتا ہے, جس کی بات 100% مانی جاتی ہے, باس تو وہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پیغمبروں کی سیرت قرآن نے جو اتنی لمبی سیرت بیان کی, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو وعدے کرتے رہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا, اللہ تمہیں. بنی اسرائیل نے ایک دن تنگ آ کے کیا کہا ہے, اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, آنے سے پہلے بھی ٹینشن تھی, آنے کے بعد بھی ٹینشن. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, عسیٰ ربکم ان یرحمکم, امید ہے اللہ رحم کرے گا, امید ہے اللہ کیا کرے گا, رحم کرے گا. اور بالکل اینڈ میں لے جا کے نا جب بنی اسرائیل نے کہا اب تو مر ہی گئے, بالکل دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اب تو بس مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں, بھئی اللہ میرے ساتھ ہے. اس وقت یہ بھی نہیں کہا مدد کرے گا, ساتھ ہے, جو ہو رہا ہے ہمارے حق میں بہتر, بھلے شہادت دے دے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, بھلے شہادت دے دے, لیکن میرے ساتھ اللہ ہے, میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. تو صحابہ کرام تو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں, اور شہادت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں, فزتو ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہم کیا ہو گئے, کامیاب. حالانکہ وہ تو 100% ناکامی ہے. جو آدمی موت کے منہ میں جا رہا ہے اس کے تو سارے پروگرام ہی ضائع ہو گئے نا, اس کے تو سارے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو گئی. لیکن وہ مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جو اللہ اب ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہو رہا ہے, ہمارے حق میں برا نہیں ہو رہا. تو آپ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے زندگی گزارنی ہے. جس طرح سے ابھی آپ چاہتے پوری کرنا چاہ رہے ہیں نا, اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے, وہاں بٹن دباتے ہی سب کچھ ہو جائے گا, صحیح ہے نا.
وہاں دعا کا ظاہر قبول ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اللہ نے جو باتیں کی ہیں نا، کہہ رہے ہیں اللہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہوتی تو نظر نہیں آ رہی. اللہ نے جنت کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. دنیا کے بارے میں اللہ نے یہ کہا نہیں ہے. جو اللہ نے باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. یہ اللہ کے الفاظ ہیں سورہ بنی. یہ باتیں کی اللہ نے کہ جو دنیا میں نعمتیں چاہتا ہے نا، مجھے یہاں میری شادی ہو جائے، یہ والی جاب مجھے مل جائے، یہ کام میرا ہو جائے، یہ فلانا کام میرا ہو جائے، یہ ساری جو چاہتے ہیں یہ دنیا کی چاہتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اس کو اتنا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے. اس کے مطالبے پر نہیں دیں گے ہم اس کو کہ جتنا یہ مانگ رہا ہے یا جتنا یہ اسٹرگل کر رہا ہے. نہ، بہت سو کی اسٹرگل کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. بہت سو آپ نے دیکھا ہوگا نا 7 کامیاب لوگوں کی 7 عادتیں، وہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ 7 سے 14 عادتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں، پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں. انہوں نے صرف کامیاب لوگوں کی وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ ان میں یہ خصلتیں پائی جاتی تھیں. آپ نے کیا کیا وہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، پھر بھی ناکام ہی ہو گئے آپ. تو اس میں بھی کتابیں آنی چاہیے کہ 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں جو 25 ناکام لوگوں میں پائی گئی ہیں. تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں صرف باتیں ہی کرتے ہیں، پورے تو ہو نہیں رہے، تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں، جو اللہ میاں نے باتیں کی ہیں، من کان یرید العاجلۃ، اللہ کہتے ہیں جو دنیا کی نعمتیں چاہے گا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، جتنا یہ مانگ رہا ہے، جتنا یہ چاہ رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو زرداری 5 سال کے لیے صدر بنتا، پھر اگلے 5 سال کے لیے پھر دوبارہ زرداری صاحب نے بن جانا تھا. اگلے سال کے لیے بھی سارے ہی بن رہے ہوتے صدر، اور سسٹم نہ چلتا جو ابھی ہماری کنٹری میں کیا چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے. دوسرا اللہ فرماتے ہیں لمن نریدو، فرمائے یہ تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو ہم چاہیں گے، جتنا ہم چاہیں گے، جس کو ہم چاہیں گے. یہ ہے یہاں پہ دنیا کی بات. آخرت کی اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. جو آخرت چاہے گا اور اس کی خواہش پورے کرے گا، ان کو ان کی محنت سے یقینی بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا. اب ان کا اگلا سوال دین کے بارے میں کہ میں تو توبہ کرتا ہوں تو توبہ پہ بھی قائم نہیں رہتا، تو اللہ تو وہاں بھی مدد. بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اللہ تو مدد کرے نا، میں جب توبہ کروں تو قائم رکھنے کی توفیق دے مجھے. پھر یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بھائی آپ جو توبہ کر رہے ہو نا، توبہ ٹوٹ رہی ہے تو اللہ نہیں توبہ توڑ رہا، آپ نے خود گناہ کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا دیا ہے، لت پڑ گئی ہے آپ کو. اور جو بار بار گناہ سے توبہ ٹوٹتی ہے نا، یہ انہی کی ٹوٹتی ہے جو پہلی دفعہ جو گناہ کرتے ہیں وہ توبہ پہ قائم بھی رہتے ہیں. 25-26 دفعہ طبیعت سے گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں توبہ ہماری کیا ہو جاتی ہے. جب آپ نے سٹے کا عادی بنا دی اپنے آپ کو تو پھر تو آپ کا دل للچائے گا نا. تو یہ الزام اللہ کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو آپ کا جرم ہے، خود اپنے آپ کو عادی بنائے. تو جتنا گناہ کرنے میں مزے اڑائے ہیں، اب چھوڑنے میں اسٹرگل بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ گناہ سے توبہ صحیح طرح سے کر نہیں رہے. بعض دفعہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اس کے جو گناہ کے قریب لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے. اب کسی کو عادت پڑ گئی ہے فوش فلمیں دیکھنے کی، تو بھائی بند کمرے میں کمپیوٹر کیوں رکھ رہے ہو آپ اپنے آپ کو بزی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر شادی کے بعد بھی عادت چھوٹ نہیں رہی ہے آپ کی، تو آپ اپنے اوپر سزا کیوں متعین نہیں کر رہے؟ آپ گناہ کرتے ہو تو سزا تو دو نا اپنے آپ کو. ایسے کیوں چھوڑ رہے ہو آپ اپنے آپ کو؟ آپ کا بچہ ایک دفعہ غلطی کرے گا، 2 دفعہ، پھر تیسری دفعہ میں آپ کیا دو گے؟ سزا دو گے نا آپ اس کو. فوج میں ایک غلطی ہوگی، فوجی دوسری غلطی کرے گا، پھر کورٹ مارشل ہوگا اس کا. دنیا میں کہیں بھی وداؤٹ پنشمنٹ جو ہے کہیں بھی سسٹم نہیں چلتا. سسٹم تو چل سکتا ہے، سسٹم نہیں چلتا. تو آپ گناہ کو چھوڑنے کی پراپر کوشش کرو. بڑے بڑے لوگ، 100 آدمیوں کے قاتل نے پکی ڈھکی توبہ کر لی تھی، جس کو قتل کی عادت پڑ گئی تھی. بڑے بڑے لوگ ولی اللہ گزرے، سارے ہم پیدائشی ولی اللہ تھوڑی تھے. تو خاندانی طریقے سے گناہ سے توبہ کی کوشش کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک دم نہیں چھوٹے گا تو آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا، اس نے تھامنے کا مطلب کیا بتایا ہے؟ اس نے کہا توبہ کر لو نا، معاف کر دوں گا. اس سے بڑا آپشن اور کیا ہے؟ بھلے دوبارہ ہو جائے، صحیح ہے نا؟ دوبارہ ہونے سے پرانی توبہ کینسل نہیں ہوگی. اور کیا چاہیے بھائی؟ ایک گناہ آپ سے ہو گیا، آپ نے گڑ گڑا کے توبہ کی، توبہ کرتے ہوئے نیت تو آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا، پھر اسباب بھی اختیار کیے کہ نہ ہو، غلطی سے ہو گیا، تو فوراً تھوڑی اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے آپ کو پھر توبہ کا موقع دے رہا ہے. آپ توبہ کرو. تو آپ مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ ہمارے ایک دوست تھا بہت گناہوں میں ملوث ہو گیا تھا، تو میں نے اس کو کہا توبہ کرو. ایک بزرگ کے پاس لے گیا، اس نے توبہ کی، دوبارہ اس سے غلطی ہو گئی. مجھے کہتا ہے یار پھر توبہ کی، پھر میں لے گیا. میں نے کہا بے بیٹھا کر یہاں اللہ والوں کے پاس
پھر وہ پھر دوستوں میں بیٹھنا پھر توبہ غلطی ہوگی. پھر میں لے گیا, ان ایک بزرگ تھے ان کے پاس لے گیا, یار ادھر بیٹھا کر اللہ اللہ کچھ سنا کر. کہہ رہا ہے یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اللہ میں بھی بولے گا گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کم بخت شرم توبہ توڑتے ہوئے آنی چاہیے, کرتے ہوئے نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ کتنی گڑگڑا کے اللہ سے توبہ کی تھی اب نہیں کروں گا, بے شرم بن کے دوبارہ کیا کر رہا ہے. جو شرم ادھر آنی چاہیے تھی وہاں آ نہیں رہی, جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں آ رہی ہے شرم. تو اللہ میاں کے سامنے یہ آزار قیامت کے دن نہیں چلیں گے. تو اس لیے بھائی بار بار ہو رہا ہے, بار بار توبہ کرو. اللہ میاں نے آپشن رکھا ہوا ہے, تبھی یقینی جہنمی کسی گناہگار کو نہیں کہا جا سکتا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کو جہنم میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور اس کو سب سے کم درجے کی جنت ملے گی. تو اہل ایمان جو ہے نا, یہ ہمارا عقیدہ ہے, قرآن و سنت نے بیان کیا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں سزا کھانے کے بعد بالآخر وہ جہنم سے نکلیں گے. ایمان بہت بڑی نعمت ہے, خوب سمجھ لو. انسان عمل میں کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو, لیکن جب تک وہ مومن ہے, ایک اللہ کا قائل, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل, اسلام کو برحق سمجھتا ہے اور کلمے کو مانتا ہے, تو کیسا ہی برا عمل کرے سزا کھانے کے بعد بالآخر جہنم سے نکلے گا. اس پہ اللہ رسول نے بہت واضح طور پہ بتا دیا ہے کیوں نکلے گا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہگار مسلمان جنہوں نے زنا کیا, نمازیں چھوڑی, شرابیں پی, جب جہنم میں جلیں گے نا طویل عرصے تک, تو کافر ان سے کہے گا کہ تمہارے ایمان نے, تمہارے مسلمان ہونے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, تم تو ہماری طرح ہی ہو, ہم بھی جل رہے ہیں تم بھی جل رہے ہو, ہم تو غیر مسلم تھے تم مسلم ہو, تو تمہارے مسلم ہونے کا شناختی کارڈ میں بس تم نے مسلمان لکھوا لیا تھا, تو فائدہ کیا ہوا, تم بھی وہی ہم بھی وہی, تو تم خدا کو مانتے تھے, اس سے تمہیں ملا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مسلمان کو یہ طعنہ دے گا اللہ کو غیرت آئے گی, غضب آئے گا, اور اللہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مجھے مانتے تھے, جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے, جو موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے, عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے, ابراہیم کو اللہ کا خلیل مانتے, آدم کو اللہ کا نبی مانتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے, قرآن کو میرا کلام مانتے, جو مانتے تھے نماز پڑھنی چاہیے پڑھتے نہیں تھے, جو مانتے تھے شراب نہیں پینی چاہیے پی رہے تھے, لیکن مانتے تھے پینی نہیں چاہیے, اس کو اچھا نہیں قرار دیتے تھے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ برائی کو برائی سمجھو آپ. جو مانتے تھے بھائی نشہ نہیں کرنا چاہیے, کرتے تھے, گناہگار سمجھتے تھے اپنے آپ کو, جو بد نظری کرتے تھے, لیکن وہ مانتے تھے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے. کافر کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ برائی کرتا ہے اور کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے, اس کو کافر کہتے ہیں. شراب پیتا ہے, بولتا ہے بھائی میں پیتا ہوں, تیرے کو کیا تکلیف ہے, پیتا ہوں تو کیا ہے, اس میں کیا خرابی ہے, یہ تو مولویوں نے بولا ہوا ہے کہ نہیں پیو نہیں پیو, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان ہے کافر ہے. بول لو نا یار کیا ہو گیا یار. گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا, گناہ کو برا سمجھ کے نہ کرنا, یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ کفر. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا, جیسے ہوتا ہے باہر ملکوں میں, بوڑھا ہو گیا ابا چل بھائی تو ایدی سینٹر میں جا یار, ان سے بولو یار یہ غلط ہے نہیں کرو, تو کہہ رہے ہیں کیا اس میں یار, وہاں زیادہ اچھی کیئر ہو رہی ہے اس کی, تو اس میں کیا ہے؟ باپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, اسے بولو بھائی, آج کسی کو بولو کہہ رہے کیا ہے میرا باپ ہے تجھے کیا تکلیف ہے, اس کا مطلب یہ برائی کو کیا کر رہا ہے, اچھا سمجھ کے کر رہا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کو کافر کہتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے جب آپ ہندوؤں میں بیان کرو کہ گرل فرینڈ مت بناؤ, کہنے کیوں نہیں بنایا بھائی, کیا ہے گرل فرینڈ میں کیا خرابی ہے, تو برائی کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں, اس کو برائی نہیں سمجھتے. مسلمان نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی, اس کو بولیں گے بھائی یہ حرام ہے, تو اس کو تھوڑا سا ندامت کا احساس ہوگا, یار کام میں کیا کر رہا ہوں غلط. نکاح پیغمبروں کی سنت ہے, گرل فرینڈ رکھنا یہ کافروں کی سنت ہے, زنا کرنا یہ گندا عمل ہے, یہ پاکیزہ عمل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا, ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں جل رہے ہیں, اور شعلے اوپر جاتے ہیں تو وہ ننگے جسموں کے ساتھ اوپر جاتے ہیں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں, دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے ایک ساتھ آگ میں پھینک دیا ہے. جس عورت کے ساتھ زنا کیا اس عورت کو بھی اسی آگ میں برہنہ کر کے, اور جس نے زنا کیا اس کو بھی اللہ اسی آگ میں ڈالے گا, زنا جس نے زنا کیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسلمان گناہ کرتا ہے لیکن اس پہ اس کو ندامت کے غلط کر رہا ہوں میں, تو اس گناہ کی سزا یہ اس کو ملے گی. لیکن اگر توبہ نہ کی, اس نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے والا ہے. توبہ کیے بغیر, سچی توبہ کیے بغیر اگر چلا گیا دنیا سے, تو قرآن نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا اس کو سزا ملے گی. اب یہ بھی اسی آگ میں جلے گا, کافر بھی جلے گا. تو حدیث میں آتا ہے کافر ایک دن اس کو طعنہ دے گا
اور کہے گا کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم اللہ کو مانتے تھے، ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مانتے تھے، تو کیا فائدہ ہوا؟ تم بھی ہماری طرح جل رہے ہو اور ہم بھی تمہاری طرح۔ تو اللہ کو غضب آئے گا، اللہ کو غیرت آئے گی کہ میرے ماننے والے جو برائی کو برائی سمجھا کرتے تھے اور مجھ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے، ان کو میں کیسے ان لوگوں کے برابر چھوڑ دوں جو میرا انکار کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہو اس کو جہنم سے نکال دو۔ بہت بڑی تعداد جہنم سے نکلے گی۔ پھر اللہ کہیں گے اب ایسا کرو، سفارشیں شروع ہوں گی، سفارشیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ پھر رشتہ دار سفارش کریں گے، آپ کا کوئی بیٹا عالم ہو، حافظ ہو، شہید ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، جیسے دنیا میں یاد کرتے ہیں نا، نادرا کی لائن میں لگے ہوئے، اندر کوئی تعلق والا نظر آ گیا، آنکھ ہماری یار، وہ آ جاتا ہے، وہ بھی آنکھ مارتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، اتنے چھوٹے سے نا، وہ پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا یار کوئی آپ کے ساتھ دلچسپ واقعہ ہوا ہو؟ ان کا قد بیچاروں کا بہت چھوٹا، پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو ہم نے کہا کوئی واقعہ، کہہ رہے ہیں میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے بلا ہی نہیں رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یار اتنے لوگ مجھ سے پہلے چلے گئے، مجھے تو بلا، کہہ رہے بھائی تو کھڑا ہوگا تو تجھے بلاؤں گا نا، تو بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ پھر کہتے ہیں میں نے ایسے اچھل کے بتایا بھائی میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں، میں کھڑا ہوں۔ تو عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں۔ تو جیسے ہوتا ہے نا یار، دنیا میں تو یہ غلط سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ اس تعلقات کا فائدہ پہنچائے گا۔ شہید مغفرت، شہید سفارش کرے گا، علماء شفاعت کریں گے، آپ کی اولاد میں کوئی حافظ ہے وہ شفاعت کرے گا، تو اللہ ان کی شفاعت کی برکت سے اور بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا اب بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اب کوئی کسی کی سفارش کرنے والا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، سب کے جتنے ریلیٹو تھے سب نے نکال لی، اب یہ وہ لوگ پڑے ہوئے جن کا کوئی ریلیٹو بھی انسان کا بچہ، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں، کوئی حافظ عالم کوئی بزرگ کوئی ہے ہی نہیں، سارے وہی جو برے ماحول میں سب دائیں بائیں برے لوگ ہی تھے۔ تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ هل يبقى الا الرحمن، کہ رحمان تو باقی ہے نا۔ جب پیغمبر کو اپنی امت پہ ترس آ سکتا ہے، دوستوں کو دوستوں پہ ترس آ سکتا ہے، اولاد کو ماں باپ پہ، ماں باپ کو اولاد پہ، شوہر کو بیوی پہ، بیوی کو شوہر پہ ترس آ سکتا ہے، اور مجھ سے سفارش کر کے نکلوا رہے ہیں، تو میرا بھی تو اپنی بندوں سے خالق اور مخلوق کا تعلق ہے، تو میں بھی تو نکالوں گا نا۔ اب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، تو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بھی نکال کے لے آؤ، اس کو بھی نکال کے۔ ایمان کا مطلب پہلے سمجھ گئے؟ جو گناہ کرتا ہے اور فخر کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ کی نظر میں، وہ تو کافر ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، بہت اہم حدیث ہے، خوب غور سے سنیں، اللہ ایک ایک وہ جو ہے نا فرشتہ پھر نکالنا شروع کرے گا، یہاں تک کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا وہ سب سے بدبخت ترین انسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب سے زیادہ اس کے اعمال کالے تھے، صرف ایک ایمان کی دولت لے کر گیا وہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے، اس حدیث کے راوی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کا حلقہ کوفہ میں لگا ہوا ہے، شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس آخری فرد کو نکالیں گے نا، سب سے لاسٹ میں نکلے گا وہ، پتہ نہیں کیا ہوگا وہ، آپ خود سوچ رہو، سب سے آخر میں نکلے گا وہ، تو وہ کہے گا کہ میرا رخ اس جہنم سے پھیر دیا جائے، اس سے نفرت ہوگی آگ سے، اللہ اس کا رخ پھیریں گے، پھر اللہ اس سے کہیں گے بتا تو کیا چاہتا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرف رخ کرے گا نا اس طرف جنت ہوگی، تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ یہ جو اتنی خوشنما جنت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ ان کی حقیقت کسی کان نے سنی، نہ ان کا تصور کبھی کسی دل میں گزرا ہے۔ آپ عیاشی کا تصور کرو نا، آپ کا تصور جہاں جا کے ختم ہوگا نا، جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے بتا کیا چاہتا ہے، وہ کہے گا اے اللہ یہ جو جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں بس اس کے قریب تھوڑا سا مجھے لے جا، مجھے تیرے
जलाल की कसम, इसके अलावा तुझसे मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। अल्लाह कहेंगे वादा कर, हदीस का मफहूम अपने अल्फाज में पेश कर रहा हूं कि मजीद कुछ नहीं मांगना, कहेगा कुछ भी नहीं मांगूंगा। उसको इतनी हसीन जन्नत नजर आएगी ना, वो कहेगा बस इसके करीब भी पहुंच जाए ना, वो बहुत है मेरे लिए। जब करीब जाएगा तो और जन्नत की खुशबुएं और हवाएं आना शुरू, तो थोड़ी देर में बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा मामला। फिर वो अल्लाह से कहेगा ए अल्लाह, ये जो दरवाजा है ना जन्नत का, बस यहां तक पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा तूने मुझसे वादा किया था मजीद कुछ नहीं मांगूंगा। कहेगा अल्लाह मैंने वादा तो किया था, बस ये मेरा सच्ची मुच्ची का वादा है, यहां तक पहुंचा दे, इसके बाद मैं तुझसे कुछ भी नहीं। या गालिबन हदीस में आता है एक दरख्त अल्लाह जन्नत का लगाएंगे बाहर, दरख्त होगा जन्नत का, कहेगा इस दरख्त में पहुंचा दे, इतना हसीन खूबसूरत दरख्त होगा वो। हदीस में आता है अल्लाह ये बात जानते होंगे कि ये माजूर है, हालांकि अल्लाह से मुआहदा करके तोड़ना कितना बड़ा जुर्म है ना, लेकिन अल्लाह को पता होगा मैंने इतना हसीन दरख्त जन्नत के करीब लगाया है कि ये शख्स कोई भी होता ना, कितना नेक से नेक आदमी होता जिसने जिंदगी में कभी मुआहदा नहीं तोड़ा, आज वो भी मुआहदा तोड़ देता। इसमें अट्रैक्शन इतनी है। तो एक दरख्त जब वो वहां पहुंचेगा, अब जन्नत के बिल्कुल करीब हो गया, अब वहां से जन्नत की हवाएं आ रही हैं, मुश्को अंबर की हवाएं आ रही हैं। वो कहेगा थोड़ी देर तो बर्दाश्त करेगा, उसके बाद कहेगा ए अल्लाह बस तू मुझे इसके दरवाजे तक पहुंचा दे, मेरा पक्का और सच्चा वादा, इसके बाद मैं तुझसे कुछ भी नहीं मांग। अल्लाह कहेंगे तूने तो वादा किया था मुझसे। वो कहेगा मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने वादा किया था। वादा खिलाफी करना बहुत बड़ा गुनाह है, और अल्लाह से वादा करके झूठ बोलना तो बहुत बड़ा गुनाह है। बस एक दफा है भाई, इसके बाद कभी नहीं मांगूंगा। हदीस में आता है अल्लाह जानते होंगे कि ये माजूर है, कोई भी इसकी जगह होता तो जन्नत में अट्रैक्शन इतनी है, दरवाजे पे पहुंच जाएगा, अब तो और करीब हो गया ना। तो वो कहेगा ए अल्लाह अंदर दाखिल कर दे, पक्का वादा, इसके बाद मैं तुझसे कुछ भी बोलो नहीं मांगूंगा। अल्लाह कहेगा तूने वादा किया था, कहेगा वादा किया था, अब मैं बिल्कुल सच्ची मुच्ची का वादा कर रहा हूं, बिल्कुल पक्का ढक्का वादा कर रहा हूं, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। हदीस का आखिर में अल्फाज ये हैं कि जब अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा ना, तो वो जब अंदर जाके देखेगा, ओ भाई ऐसे दूध की नहरें, शराब की नहरें, हूरे, कराची के लौंडे लपाड़ों को तो एक हूरी दिखा दो ना, काफी है इनके लिए। और ये तुम गुटके खा रहे हो ना, हूर तो दूर की बात, इन दुनिया की औरतों के काबिल नहीं बचोगे तुम। बेड़ा गर्क कर देता है ये गुटका। हमारे एक दोस्त बहुत सिगरेट पीते थे, शादी नहीं करते थे। मैंने कहा यार अब शादी क्यों नहीं करेगा, ना धुआं निकलेगा और कुछ भी नहीं बचा मेरे अंदर। वो बिल्कुल ना हड्डियों का ढांचा बन गए, कह रहे अब धुआं ही रह गया, तो ये गुटके ही ना हो, थोड़ा सेहत बनाओ यार, समझ रहे हो, कुछ सेहत बनाओ। तो इस गुटके के साथ हूर मिलेगी भी कैसे तुम्हें? हूर खुद को इनकार कर देगी, अल्लाह इसके नेक अमल की वजह से मैं इसको मिल रही हूँ, मैंने कौन सा गुनाह किया था तू मुझे इसके हवाले कर रहा है, क्या ख्याल है? तो पहले गुटके वालों को तेजाब से कुलिया करवाई जाएंगी, और तेजाब जन्नत में नहीं होगा। तेजाब के लिए जहन्नम में ना जाना पड़े कहीं, खुदा न खास्ता। तो छोड़ दो ये मुंह के कैंसर से कितने लोग मैंने मरते हुए अपनी आंखों से देखे हैं जवानी में। तो खैर, तो हदीस में आता है जब वो जन्नत के अंदर जाएगा ना, इतनी हसीन जन्नत, इतनी खूबसूरत जन्नत कि वो अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह तू अल्लाह होके मेरे साथ मजाक कर रहा है। यानी उसको तसव्वुर ही नहीं होगा ना कि अल्लाह मुझे इतनी खूबसूरत जन्नत में दाखिल कर सकता है। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि यार इतने मैं कहां और ये इतनी खूबसूरत जन्नत ऐश और इशरत वाली कहां। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने जब ये हदीस सुनाई तो ये हदीस सुना के मुस्कुराने लगे। सहाबा कैसे नबी से मोहब्बत करते थे यार। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसें सुनाते वक्त जो अंदाज था ना, सहाबा कोशिश करते थे पैगंबर का कौल सुनाते हुए हमारा अंदाज भी वही हो जाए। अब्दुल्ला बिन मसूद ये हदीस सुनाकर मुस्कुराए और अपने शागिर्दों से पूछा, पूछते नहीं हो कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं? शागिर्दों ने कहा बताइए आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात हमें सुनाई ना कि वो शख्स अल्लाह से कहेगा ए अल्लाह तू अल्लाह हो के मुझसे मजाक कर रहा है भाई। तो जब ये बात नबी ने सुनाई थी तो नबी भी मुस्कुराए थे, और मुस्कुराने के बाद नबी ने हमसे पूछा था कि पूछते नहीं हो मैं मुस्कुराता क्यों? हमने पूछा था कि या रसूल अल्लाह आप बताइए कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह से ये कहेगा ना अल्लाह तू अल्लाह होके मेरे से मजाक कर रहा है, तो अल्लाह भी बंदे की ये बात सुन के मुस्कुराएगा। समझ रहे हो? अल्लाह उस पर गुस्ताखी का फतवा नहीं लगाएगा। गुस्ताख, अल्लाह को पता है इसके अंदर की हालत क्या है, अंदर की हालत क्या है। फिर अल्लाह उससे कहेंगे ये एक है, इस जैसी 10 गुना बड़ी जन्नत मैंने तुझे दी है।
تو بھائی وہ اللہ ہے، وہ انسان نہیں ہے، اس کے خزانے بھی بہت اور اس کے دونوں ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، جن دنیا کی نعمتوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا، اس سے بڑی نعمتیں ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ جنت میں ہے۔